قائم کی جائے گی۔ میں تمام عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات شامیانہ لگایا گیا، پینے کے پانی کا اہتمام کیا گیا، وضو خانے کا ساری ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش کی گئی۔ میں انتظامیہ کمیٹی کو نماز ادا کرنے کا بہترین انتظام فرمایا۔ تمام احباب سے گزارش ہے، جانب ابھی کافی کشادہ جگہ ہے، لہذا جو حضرات ابھی آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فوری آگے آئیں۔ حضرات محترم، آج کا مبارک دن ایک بازی کرنے کا، آج کا مبارک دن عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، خدا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع رب ذوالجلال نے ہمیں فراہم کیا۔ عید کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گلی اور کوچوں میں چوراہوں پر ٹھہرے آواز کو انسان اور فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوقات سماعت کرتی ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی رب ذوالجلال نے جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات اس آواز کو سنتی ہے اور وہ ندائیں لگاتے ہیں کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت گاہوں میں پہنچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، بتاؤ ان کا کیا صلہ دیا جائے جس نے اپنے کام کو مکمل کیا، جس نے اپنا کام پورا کر دیا، بتاؤ اس کا کیا صلہ دیا جائے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، جس نے اپنا کام پورا کیا ان کو اس کا بھرپور اجر دیا جائے، جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی ان کی آج پوری اجرت دی جائے۔ پھر اللہ ہوں اور میں نے ان تمام کو بخش دیا جنہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مبارک موقع حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، جب عیدگاہ سے لوٹنے لگتے ہیں، نمازیں ادا کر کے جب ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دوسرے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے خدا تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اور الحمدللہ ہماری جو عید ہے، یہ عید اسی انداز میں ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر ہماری عبادتوں میں کثرت ہو جایا کرتی ہے۔ عید کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ دیکھیں۔ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ عیدگاہ کو صبح عید کے دن عید کی نماز ادا کی جائے۔ عید کی نماز سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جب آپ جا رہے ہیں، عبادت گاہوں کی طرف جا رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کی کثرت کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جہاں نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن پورے مہینے میں جہاں اللہ کی عبادت و ریاضت کی گئی، انسان ہے، انسانوں سے خطائیں اور لغزشیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کے گناہوں کو کہ جو چھوٹی خطائیں، جو چھوٹی لغزشیں روزہ داروں سے ہوا کرتی تھی، وہ لغزشیں فطرے کی ادائیگی کی بنا پر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ چھوٹی خطائیں، وہ چھوٹی لغزشیں انشاءاللہ عز و جل معاف کر دی جائیں گی، بندے بخش دیے جائیں گے اور روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ حکمت، اور دوسری حکمت یہ فرمائی گئی کہ جہاں آپ اپنی عید کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم جہاں اپنی خوشیوں کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، غربا اور مساکین کے لیے بھی خوشیوں کا سامان ہو سکے۔ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو اہتمام نہ کریں بلکہ دوسروں کی خوشیوں کا بھی لحاظ کریں۔
یہی وجہ ہے اسلام نے جس طرح سے فطرہ ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ مسلمان اپنی حلال کمائی سے، اپنے مال اور اپنی دولت سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی لوگوں کی بھلائی ہو سکے، لوگوں کی خیر خواہی ہو سکے، دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ مذہب اسلام نے ہمیں یہی میسج دیا ہے، یہی پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے مال میں صرف یہ خیال نہ کریں کہ جو ہمیں رب نے عطا کیا ہم اسی پر اترائیں گے، بلکہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں تم اپنی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہو، جہاں سے کہا گیا غریب، یتامہ، مساکین، ضرورت مند، محتاج، ان تک وہ رقم پہنچائی جائے تاکہ وہ بھی خوشیوں کا اہتمام۔ اور پھر اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ خیال کرتے ہو تو یہ بھی بہت بہتر ہے، کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، ایک دوسرے سے رشتہ داری بہتر ہوگی، آپسی تعلقات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ یعنی مذہب اسلام نے ایسا کانسیپٹ پیش کیا ہے، اسلام نے ایسا نظریہ پیش کیا ہے جس میں خیر خواہی، جس میں بھلائی، آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، لوگوں کے ساتھ غمخواری کا پیغام اسلام عطا کرتا ہے، اور اس کے جو طور طریقے ہیں وہ سب اسی طریقے سے پورے کیے جاتے ہیں اور ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا گیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متعین فرمایا، منتخب فرمایا کہ وہ صدقہ فطر حاصل کریں اور ذمہ داروں تک، اس کے مستحقین تک پہنچایا جائے۔ اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ جس نے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر! آپ اس معاملے کو سمجھیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک تم صدقہ فطر نہ ادا کر دو تم نے ابھی عید کا صحیح معنی میں حق ادا نہیں کیا ہے۔ نماز عید کا اہتمام کرتے ہو اور عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کر دینا واجب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ کمیٹی وغیرہ بھی یہاں سے صدقہ فطر کا نہ ادا کیا ہو وہ اپنے فطرے کی رقم جو یہاں ذمہ داران ٹھہرے ہوئے ہیں ان تک پہنچا دے تاکہ وہ مدارس سے ادا کرنا ہی پڑے گا، وہ لازم ہے، وہ واجب ہے، اسے ادا ہی کرنا پڑے گا۔ ہاں، نماز سے قبل ادا کرنے میں ثواب زیادہ ہے، صدقہ فطر کا ثواب ہے، اور نماز کے بعد جو ادا کیا جاتا ہے وہ عام صدقے کا ثواب ہے۔ اسی لیے پہلے ہی عید کے نماز سے قبل صدقہ فطر کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیشہ کی طرح میں انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ جو انتظامیہ نہ ادا کیا ہو تو ان کے پاس اپنی رقم پہنچا کر صدقہ فطر آپ ادا کر لے سکتے ہیں تاکہ نماز سے قبل آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ بارکاہ برادران ملت اسلامیہ، وقت کافی قریب آ چکا ہے، 12-13 منٹ باقی ہے جماعت کے لیے۔ میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ جو حضرات ابھی تشریف لا رہے ہیں تھوڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں، تیزی کے ساتھ آگے آئیں، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ جگہ نظر آ رہی ہے، آگے بڑھائیں، اور درمیان میں جہاں جہاں جگہ دکھ رہی ہے تھوڑا سا بیٹھے ہوئے حضرات مصلی آپ بھی جو ہے مصلیان سے گزارش ہے کہ آپ بھی لوگوں کی تھوڑا رہنمائی کریں، جہاں بیچ میں جگہ نظر آ رہی ہے اشارہ کر کے لوگوں کو بلا لیں تاکہ صفیں درست ہو جائیں۔ عید کے موقع پر قبرستان میں الحمدللہ لوگ حاضر ہوتے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے قبروں پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قبرستان جانے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں آپ قبرستان پہنچ کر پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں وہاں پلاسٹک کے پولیتھینز، پلاسٹک کی جو تھیلیاں ہیں وہ وہاں لے جا کر پھینک کر ماحول کو خراب نہ کریں، کیونکہ قبرستان کا تحفظ اور اس کا احترام بھی ضروری ہے، قبروں کا بھی احترام، اور قبرستان کے کو
کو بہتر اور صفائی کے ساتھ رکھنا یہ ہماری ہی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہے. تو جب قبرستان آپ جائیں تو پلاسٹک تھیلی وغیرہ نظر آتی ہے وہاں پر پھینکیں, یا پھر کاغذ وغیرہ کا استعمال کریں. کاغذ کیونکہ وہ چیز اگر وہاں چھوٹ بھی جاتی ہے تو مٹی میں مل کر وہ ختم ہو جاتی ہے. پلاسٹک زمین میں پوری طرح سے حلول نہیں کر جاتے اور جس کی وجہ سے دشواریاں پیش آتی ہے. قبرستان کمیٹی کی جانب سے یہ ایک اعلان کرایا گیا, تمام رکھنے کی کوشش کریں. آئیے جو حضرات آ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ادھر دائیں جانب کافی کشادی جگہ ہے, ادھر آپ تشریف لے آئیں. جو حضرات ابھی گیٹ سے محکمہ بلدیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ محکمہ بلدیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ, ان کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تمام انتظامات اور اہتمام میں ہمارے لیے بہت معاون اور مددگار ثابت ہوئے. ساتھ ہی ساتھ سیاسی قائدین جنہوں نے عیدگاہ میں بور نصب کرنے اور دیگر انتظامات کے لیے کوششیں کی, ہمارے انتظامی امور کو پورا کرنے میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوئے. تمام سیاسی قائدین, چاہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی قائدین ہو یا کانگریس کمیٹی کے ہو یا جتنے بھی جنہوں نے طرف نظر کیا, انتظامیہ کمیٹی نے ہر سال الحمدللہ مسلیوں کے لیے نمازی تیار کرنے کی کوشش کی. کئی سال سے جب سے عیدگاہ یہ بنائی گئی, عیدگاہ قائم کی گئی, اس وقت سے تقریباً 2005-2006 میں غالباً پہلی نماز ادا کی گئی تھی. اس وقت سے آج تک مسلسل کوششیں جاری ہیں. چونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک نظر آ رہی ہے, روڈ نظر آ رہی ہے, باؤنڈری وال نظر آ رہی ہے اور یہ بڑا ایک پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے. لیکن جس وقت میں عیدگاہ حاصل کی گئی تھی اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا. بالکل پہاڑوں میں, یہ بھی پوری ایک چٹان, ایک پہاڑ تھی. یہاں پر بھی اہل سنت و جماعت کے تمام کارکنان, تمام نوجوان, سب نے مل کر بڑی جد و جہد کی. سب کی کوششوں سے الحمدللہ یہ عیدگاہ قائم ہوئی. اور پھر ہر سال انتظامیہ کمیٹی اپنے طور پر جتنی خدمت ہو رہی ہے خدمت کرتی آ رہی ہے. پچھلے 4 سال کا اگر میں جائزہ لوں تو پچھلے 4 سال سے یہاں اس دائیں جانب میں ایک بہت بڑا گڈھا تھا, بہت بڑا گڑھا تھا. وہاں پر ہر سال مرم اندازی کی گئی. محکمہ بلدیہ سے اور سیاسی قائدین سے نمائندگی کرتے ہوئے ہر سال مرم کا انتظام کیا گیا اور اس بار بھی کچھ مرم ڈالی گئی. اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سال بھر کوشاں رہتی ہے کہ کسی طرح انتظامات کو پورے کیے جائیں اور مسلیوں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم تیار ہو. اور بالخصوص جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک میں کل بور بھی ڈالا گیا, بور نصب کیا گیا. عیدگاہ میں ایک نیا بور ڈالا گیا کل, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ پانی نہیں نکلا. اور میں بھی اور مزید کوششیں کی جائے گی, کوشش جاری رہے گی. حضرات محترم, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں گزارش کروں گا تمام علماء نے مجھے, ابھی بھی شامیانے میں اور شامیانے کے باہر کچھ جگہ نظر آ رہی ہے. عیدگاہ کے دائیں اور بائیں جانب کافی جگہ ہے. اس طرف دائیں جانب میں میرے دائیں طرف ابھی شامیانے میں بھی کافی جگہ ہے. کچھ خلا باقی نظر آ رہی ہے, کچھ جگہ باقی ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ فوری آگے تشریف لے آئیں. جماعت 4 منٹ باقی ہے. 9 بجے جماعت کا اعلان کیا گیا. تمام علماء نے مصطفیٰ سے گزارش ہے کہ آپ وقت ضائع نہ ہونے دیں, فوری تشریف. ناظم تعلیمات محتمم الجامعۃ الرضویہ انوار العلوم ہاشمی کالونی حضرت موجود ہیں. انشاءاللہ عز و جل حسب سابق مفتی صاحب کے اقتداء میں نماز عید ادا کی جائے گی. نماز عید کے بعد خطبہ ہوگا, خطبے کے بعد عیدگاہ کا چندہ ہوگا اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے گی, دعا کا اہتمام ہوگا. دعا کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے جائیں گے, مصافحہ اور معانقہ ہوگا. عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے.
سال میں 2 ہی مرتبہ عید اور عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا موقع ہوتا ہے، مگر یہ ہماری تساہلی، کاہلی اور غفلت سمجھے ہماری قوم کی کہ ہم اس میں بھی وقت مقررہ پر پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز عید کا وقت ہو جاتا ہے اور جماعت قائم کر دی جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں، کئی تو ایسے ہیں جن کی کچھ تکبیرات چھوٹ جاتی ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جن کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور کئی ایک ایسے ہمارے احباب ہیں جن کی نماز چھوٹنے کے بعد فوری وہ تنہا عید الفطر کی نماز تنہا ادا کرنے لگتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، با جماعت ہی نماز ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز میں جماعت شرط ہے، تنہا نہیں ادا کی جا سکتی ہے۔ جمعہ اور عیدین کا یہی حکم ہے، اسی لیے عیدین ان پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے، اور جس طرح سے جمعہ خواتین پر عورتوں پر واجب نہیں، اسی طرح عید کی نماز بھی عورتوں پر واجب نہیں، صرف عید کی نماز خواتین، عید کے موقع پر خواتین کو۔ یہی وجہ کہ خواتین کو عیدگاہ تک نہیں لایا جاتا چونکہ ان کے اوپر واجب نہیں، اور عید کی نماز میں جماعت شرط ہے، واجب ہے۔ اب جو حضرات نماز کے ختم کے بعد آئیں گے اور وہ تنہا رکعت بن کر نماز پڑھنا چاہیں گے تو وہ عید کی نماز ادا نہیں ہوگی، وہ عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی۔ پھر جب وقت کا اعلان ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہو جاتی ہے، کسی کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ عیدگاہ مدینہ میں 9 بجے دیگر عیدگاہوں کے اعتبار سے دیر سے نماز رکھی جاتی ہے، 9 بجے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 9 بجے یہ نماز کا اہتمام ہونے کے بعد پھر آپ کی یہاں پہ جماعت چھوٹے گی تو اور دشواری پیش آئے گی۔ گزارش ہے تمام احباب سے، جو لوگ آ رہے ہو فوری آ جائیں، وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول۔ گزارش ہے کہ دائیں طرف کافی جگہ موجود ہے، آپ احباب اپنی صف بندی صحیح طور پہ کریں، انشاءاللہ اس سے نماز کی بڑی فضا بھی حاصل ہوگی، ورنہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اگر صفوں میں خلل باقی رہ جائے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ احباب جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ دائیں طرف آ جائیں، بس ایک دو حدیثیں آپ احباب کی گوش گزار کر کے نماز کا انشاءاللہ طریقہ بتایا جائے۔ خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ آج ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ آج ہم نے اپنے سروں پر نئی ٹوپی پہنی ہے، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی سروں کو درست کر لیں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، اور جو لوگ پیچھے ہیں اسے گزارش ہے کہ بڑی دیر الصلاة عید الفطر مع 6 تکبیرات، الصلاة جامعہ، الصلاة اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وغيا إلى الأذقان مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا
الرحيم فبشروا بمغفرة وأجر ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصافات صفا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة العارف لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا فأتبعهم شهاب أكبر. الله أكبر الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. किसका है वो? सुनना है? पर्स? السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تھوڑا اور تشریف رکھیں. عید کا جو انعام ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہماری گریہ وزاری دعا کا اہتمام گزاری کا وقت ہے. دعا کے بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داری انجام دیں.
اور جو لوگ پیچھے چندہ وصول کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ زحمت گوارا کریں. بچے چندہ وصول کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ذمہ داروں تک حاصل کی رقم تعالیٰ ان کی قبروں میں ہزار ہزار نور کی کتنے داخل فرماتا ہے. اور پھر جو پڑھنے والے انشاءاللہ ان کے لیے ایک بہترین خراج بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے اپنے لیے بھی مرنے کے بعد ہماری قبر کی روشنی کا انشاءاللہ سامان ہوگا. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے درود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں دیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں دیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وصليك يا نور من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر حمل مغرق، خذ يدي سهل لنا إشكالنا، فكارث شيران أغثني يا رسول الله. عیدگاہ مدینہ کمیٹی کی جانب سے تمام مصلیوں کو تمام محکمہ جات، محکمہ بلدیہ، پولیس ڈپارٹمنٹ اور تمام سیاسی قائدین سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے عیدگاہ کے انتظامات میں انتظامیہ کمیٹی کا بھرپور تعاون فرمایا. تمام سیاسی قائدین کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. حضرات محترم، ایک اور اعلان کی خواہش کی گئی کہ مدارس اسلامیہ میں 10 شوال المحرم سے تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے. دینی مدرسوں میں 10 شوال سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخلہ دلوائیں، بالخصوص جامعہ غریب نواز جو کہ عید سے آراستہ کریں، بالخصوص جامعہ غریب نواز جو کہ عیدگاہ مدینہ کے پاس ادارے کی انتظامیہ نے خواہش کی ہے کہ مدرسے میں تعلیم کا 10 شوال المکرم سے آغاز ہونے والا ہے. آپ اپنے بچوں کو داخلہ دلوا کر دینی تعلیم سے آراستہ کریں.
ईद मुबारक आप सब जोर से बोलो। जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप सबको ईद मुबारक। है भैया हाथ तो लगे। सलाम हाँ अरे सलाम सलाम नहीं मिले कर लो ईदगाह मदीना अहले सुन्नत व जमात ईदगाह मदीना की इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह मदीना में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। 9 बजे नमाज का वक्त रखा गया था। वक्त मुकर्ररा के साथ कुछ थोड़े से वक्फ़े के इजाफ़े के साथ जमात कायम की गई। आवाम का कसीर अज़दहाम नज़र आया और इंतज़ामिया कमेटी ने अपनी जानिब से मुसल्लियों के लिए तमाम तर सहूलतों का अहतमाम किया, जैसे शामियाने का इंतज़ाम और वज़ू खाना, वज़ू के लिए पानी और पीने के पानी, मीठा पानी पीने के लिए पानी का इंतज़ाम और दीगर तमाम ज़रूरतों की तकमील की। और इन तमाम इंतज़ामात को पूरे करने में हमारा ताउन महकमा बल्दिया, पुलिस डिपार्टमेंट और सियासी कायदीन ने ताउन किया। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ईदगाह कमेटी की जानिब से सबका शुक्रिया अदा किया जाता है और आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की जाती है।